اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا شیخ طاری شیئا للہ المدد. خانقاہ قادریہ جہانگیریہ سے وابستہ روحانی مجلس چینلز کے ذریعے ہم کو اس رمضان عالی شان پروگرام میں شامل ہونے والوں اور اس پروگرام کو شیئر کرنے والے ہمارے تمام محبین مریدین، تمام مریض جن کا روحانی جسمانی علاج چل رہا ہے، سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی عبادت ماہ رمضان میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو ڈھیر و ڈھیر اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں آپ کی نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرمائے۔ اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جن کو فائدہ ہو رہا ہے، جن کو صحت مل رہی ہے، شفا یابی ہو رہی ہے روحانی دم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید صحت درستی عطا فرمائے، ان کو مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے بتائے ہوئے وظائف کر رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ سب کو اس ماہ رمضان مبارک کی خاص برکتیں عطا فرمائے، اور تاکہ پورا سال اس کی برکتیں آپ میں جاری رہیں اور آپ اس اعمال پر، اس وظیفوں پر، اس ذکر پر آپ پابند رہیں، اس پر استقامت رہیں، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ کرامت سے زیادہ استقامت ہوتی ہے۔ کرامت ضروری نہیں ہوتی، استقامت ضروری ہوتی ہے۔ ہم لوگ کرامت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کرامت کو ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یہ ذکر کرتے ہوئے، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مشاہدہ نہیں ہو رہا۔ بزرگ کہتے ہیں اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر، کوئی عبادت کر رہے ہیں اور اس پر آپ کو استقامت مل گئی ہے تو سمجھو وہ آپ کی قبول ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مشاہدہ ہو یا کرامت آپ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ عمل آپ کے ورد میں، آپ کے معمولات میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے قبولیت کا درجہ رکھ رہا ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو گیا ہے، اسی لیے وہ عمل کرنے کی آپ کو آسانی ہو رہی ہے، آپ اس پر استقامت مل گئی ہے آپ کو۔ اس لیے کثیر تعداد میں ذکر کرنا یا وظیفہ کرنا یا عبادت کرنا مقصود نہیں ہوتا، کم کریں لیکن روزانہ اور استقامت کے ساتھ کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا سمندر بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، یہ قطرہ قطرہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ نہیں ایک دن ہم نے پوری بالٹی ڈال دی ہے پھر ایک مہینہ چپ کر کے بیٹھ کے ہیں، وہی خرگوش والی مثال، خرگوش کی طرح ایک دفعہ بھاگ لیا پھر آرام سے سو گیا، اور کچھوا دور رینگتے رینگتے آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو ہم کو خرگوش نہیں بننا، ہم کچھوے ہی ٹھیک ہے کہ ہم رینگتے رینگتے آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو اس لیے کرامت پہ نہیں جائیں یا مشاہدات پہ نہ جائیں، اپنی استقامت پر جائیں، کہ آپ استقامت کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کون سا عمل ہے جو آپ کی استقامت کے ساتھ آپ کی ورد میں ہے، وہ عبادت کون سی ہے، تو اس کا مطلب وہ عبادت آپ کی قبول ہو رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ پہ ظاہر ضرور ہوں گے۔ اب یہ سمجھ کر وہ عمل، وہ عبادت کبھی نہ چھوڑ دیں اس کے مجھے فوائد نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کامیابی تو مرنے کے بعد ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں نے قرآن پاک کی روشنی میں،
قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو پتہ کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے، لیکن کامیاب کو ہے یا نہیں ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ جس طرح پیپر دینے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ پیپر ہمارے پورا سال جو محنت کی تھی اس میں کتنا ہم کامیاب ہوئے ہیں، پہلے ہم جتنا بھی کہہ رہے لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ ایگزام دینے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پورے سال کی محنت کتنی تھی، ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ تو اسی لیے جو کامیابی ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ ایک واقعہ عید کا دن تھا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کو عید مل رہے تھے، تو آپ کے پاس حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے۔ انہوں نے بھی آپ کو پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کی مبارکباد پیش کی، تو آپ نے فرمایا آپ بھی مجھے مبارک دے رہے ہو؟ کہتے کیا مطلب؟ کہتے مبارک تب دینا جب میں کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس دنیا کے بعد جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، مرنے کے بعد جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تب مجھے مبارکباد دینا۔ تو اسی لیے ہم کو کرامت کے پیچھے نہیں بھاگنا، کرامت کے پیچھے جانا ہم نے، کیونکہ اگر کسی مرشد میں کرامت یا کوئی ایسی ظہور ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہے، آپ کو فائدہ آپ کی استقامت کے اوپر ہے۔ تو کامیابی جو ہے وہ مرنے کے بعد پتہ لگے گی، پہلے نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہو؟ وہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا نا، کیونکہ یہ کرائے کا مکان ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں جو انسان رہتا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے اس میں چینج نہیں کر سکتا، کنسٹرکشن نہیں کروا سکتا۔ وہ کرائے کے مکان کی صرف حفاظت کر سکتا ہے، اور اس میں اتنا کر سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی صفائی خیال رکھے، اتنا کرتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ دنیا کرائے کا مکان ہے، اس میں اتنا ہی کریں جتنا یہاں پہ رہنا ہے، اتنا نہ کریں کہ جس طرح اپنے مکان کو انسان جس طرح مرضی چینج نہیں کر سکتا اس کے اندر، کیونکہ اس کا اپنا مکان ہے، کنسٹرکشن کرے، ڈیمولش کرے، جو مرضی کرے، ڈیکوریشن کرے، کوئی کسی کو کوئی بولے گا نہیں اس کو آ کے، انہیں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نام کو مجھے کوئی اس مکان سے نکالے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کو پتا یہ میرا اپنا مکان ہے۔ لیکن کرایہ دار کو پتا ہے، ٹینشن رہتی اس بات کی، کبھی مالی مکان اس کو کرایہ کے مکان سے نکال دے گا۔ تو دنیا بھی کرایہ کا مکان ہے، اس میں اتنا ہی رہیں جتنا یہاں پہ رہنے کی ضرورت ہے، اور تیاری کریں اس کی جہاں پہ ہم نے جا کے پرماننٹ رہنا ہے۔ ہم نے وہ ہے جنت، جہاں پہ ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، وہاں پہ ان لمیٹڈ ٹائم ہے، وہاں پہ نہ ختم ہونے والا وقت ہے وہاں پہ۔ ذرا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ جنت مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وہ ٹائم کب ختم ہوگا؟ وہ ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو وہاں پہ رہنے کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے، اور اس راستے میں جانے کے لیے ہم کو مرشد کی تلاش کی ضرورت پڑتی ہے، علم دین حاصل کرنا پڑتا ہے، ہم کو علم شریعت حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ ظاہری طور پر فرائض پورے کرنے کے لیے ہم کو علم دین شریعت حاصل کرنا ہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ہم کو کامل مرشد کی تلاش میں رہنا ہے۔ جس طرح آپ کو شرائط بیان کی پہلے پروگرام میں، ان شرائط کے اوپر تو ملنے والوں کو خدا بھی مل جاتا ہے، نہ ملنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، تلاش کرنی پڑتی ہے، راستے میں بھٹکنا پڑتا ہے، بھٹک کر ہی سب کچھ ملتا ہے، اپنا آپ مار کر ہی سب کچھ ملتا ہے۔ مرشد آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں تکبر تو نہیں آ گیا، آپ میں غرور تو نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم نماز پڑھ کے تو نماز پڑھنے جاتے ہیں 10 بندوں کو بتاتے ہیں
میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی آگے طنز کرتے ہیں کہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اسی لیے ہماری جو عبادت ہے وہ کیا ریاکاری میں تو مبتلا نہیں ہے، اس کی پہچان ہم کو کون بتائے گا؟ ہمارا مرشد بتائے گا۔ عبادت کرنی کس طرح، نماز ادا کس طرح کرنی ہے، کیا سنت ہے اس میں، کیا فرائض ہیں اس کے، کیا طریقہ نماز ادا کرنے کا، وہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ لیکن روحانی طور پر وہ آپ کو مرشد آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو اس طرح پڑھو کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کس طرح پیدا ہوگا؟ ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں ظاہری طور پر سب طریقے سے مطابق، لیکن کیا ہم کو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا نماز ہم اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو نماز میں پتہ نہیں اپنی پورے دن کے حساب کتاب نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سوچ ہم کو نماز کے علاوہ نہیں آتی وہ بھی سوچ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو سوچنا پڑے گا اس بارے میں۔ یہ سب باتیں جو ہے روحانیت کی علم جو ہے یہ مرشد ہی آپ کو بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ علماء کرام بیان کریں گے، لیکن اس کی روحانی تفسیر کیا ہے وہ مرشد بیان کرے گا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ میں اگر سورہ فاتحہ پر بھی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 300 سے زیادہ اونٹ بڑھ دوں۔ ایسے کیا تفسیر ہے سورہ فاتحہ میں جو ہم کو آج تک نہیں مل سکی۔ ہم ایک کتاب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پر دیکھ سکے پوری، اسی کیا تفسیر ہے، تشریح ہے سورہ فاتحہ کی۔ تو یہ سب چیزیں فرائض ارکان پورے کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے یہ جو روحانی علم ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ آج آپ کو بیان کریں گے کہ ان واسطوں سے یہ سینہ بسینہ علم میرے مرشد اور میرے مرشد ہی آج تک مجھ تک پہنچا ہے۔ ان تمام بزرگوں کے نام آپ کو میں آج بتاؤں گا، جو ہمارا شجرہ طریقہ تھا وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ ابھی یہاں پہ میں اپنے مرشد کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا کہ میرے مرشد کون ہے۔ میرے مرشد کا نام شیخ المشائخ، ولی کامل، حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی نقشبندی مجددی مداروی شتاری فردوسی نظامی صابری جہانگیری شاذری دامت برکاتہم العالیہ، یہ تمام نسبتیں میرے مرشد کو حاصل ہیں۔ ان کی تمام تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ بیان کی جائیں گی، آپ کو سند کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس۔ یہ واسطے میرے مرشد کو ملے ہوئے ہیں۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ بالواسطہ بلا واسطہ ہمارے پاس 60-65 سلسلوں کے نسبتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے مرشد کے والد فیض احمد بیگ، ان کے والد احمد بیگ، ان کے والد میاں روشن احمد بیگ تھے۔ میرے مرشد کے والد کا تعلق انڈیا سے تھا اور آپ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مریدوں میں شامل تھے۔ آپ کو حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص قربت حاصل تھی۔ آپ کی روحانی منزلیں آپ نے طے کروائی تھی۔ آپ کو روحانیت میں بلند مقام حاصل تھا۔ آپ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ فقر کو اور عاجزی کو پسند کرتے تھے۔ جب پاکستان بنا وہ آپ کراچی میں منتقل ہوئے، رہائش پذیر ہوئے، تو آپ اکثر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر مراقب رہتے
وہاں پہ مراقبہ کرتے، وہاں پہ ریاضت کرتے، عبادت کیا کرتے تھے آپ کو آپ کے میرے مرشد کے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت بابا حضرت عبداللہ شاہ غادری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت حاصل تھی، خاص تعلق تھا، روحانی تعلق تھا آپ کا ان کے ساتھ۔ آپ کے میرے مرشد کے والد محترم مختلف بزرگوں کے صحبت میں رہے، ان سے تربیت حاصل کی۔ ایک بزرگ جن کا نام حافظ نبینہ تھا، انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کو سورۃ قریش کا چلا کروایا، آپ کو ان کی ایک وہ بہت عامل تھے، بہت بڑے عامل تھے حافظ نبینہ۔ ان کی شہرت کا یہ چرچا تھا، اگر کسی پر کوئی جن حاضر ہو جاتا یا جنات کی حاضری ہوتی تو صرف ان کو یہ کہا جاتا کہ حافظ نبینہ کا سلام پیش کیا جاتا تو وہ جنات اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ان جیسے ولیوں کی تربیت میرے مرشد کے والد محترم کو حاصل تھی۔ میرے مرشد کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم دادا کے پاس وقت کے قطب الاقطاب حضرت بابا عبد الصمد آئے۔ انہوں نے میرے مرشد کی ہونے کی بشارت دی آپ کو، آپ کے والد محترم کو، اور کہا جب وہ آپ کا ولادت ہو آپ بیٹے کی آپ کی طرف تو ان کا نام طارق رکھنا، کیونکہ ان سے روحانیت کا ایک خاص سلسلہ جاری ہوگا جس سے پوری دنیا مستفید ہوگی، فائدہ حاصل کرے گی۔ اور الحمدللہ میرے مرشد سے آج پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ روحانیت میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ بہت مفتیان کرام، علماء کرام، عام عوام، خاص لوگ آپ سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور میرے مرشد کی عاجزی انکساری بہت اعلیٰ مقام کی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس چلا جاتا ہے سخی دل کے مالک ہیں، جو کہتا ہے، جو مانگتا ہے، جو بولتا ہے، وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو منع نہیں کیا۔ آج بھی الحمدللہ آپ کا مرکز کراچی میں قائم ہے، آپ تا حیات ہیں۔ اللہ آپ کو عمر کی بھی خیر عطا فرمائے، آپ کو جو توانائی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں میں تا دیر قائم فرمائے، آپ کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آپ کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، آپ کے خلفاء میں برکت عطا فرمائے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی میرے مرشد کی، جو آپ کے ماتھے پر سرخ رنگ کا بہت بڑا نشان تھا، دوئی نشانی تھی کہ آپ اللہ کے ولی ہوں گے۔ آپ کی والدہ محترمہ ہماری دادی آپ کے سر پہ ماتھے پر پٹی باندھ کے رکھتی تھی کہ وہ نشان کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ بابا عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشان چھپا کے رکھنا، کیونکہ اس پہ جوگیوں کی نظر پڑ گئی تو اس کو لے جائیں گے، وہ لینے کے لیے آئیں گے، کیونکہ یہ خاص نشان ہے۔ اس وجہ سے آپ کو عزت بھی کرنا پڑی۔ میرے مرشد کے بہت سی کرامتیں ہیں، بہت سی ریاضت ہیں، آپ کی بہت سی عبادت آپ نے کی ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں وہ آپ کو بیان کی جائیں گی۔ آپ کی ولادت بسعادت بروز جمعرات کو 14 جولائی 1960 کو ہوئی، بمطابق 19 محرم الحرام۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو عمر خضری بھی خیر عطا فرمائے، آپ کے فیض سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو مستفید فرمائے، آپ کا فیضان ہماری نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرمائے۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں ہمارا شجرہ طریقت۔ ہمارا نسبت، ہمارا شجرہ میرے سے ہوتا ہوا 45 واسطوں سے 44 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جیسے آپ کو بیان کیا تھا کہ مرشد بنانے کی 4 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ آپ کا سلسلہ منقطع نہ ہو، سلسلہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ ان تمام بزرگوں کی دعا کو بیان کروں گا، ان کی نسبتیں ہمارے پاس ہیں، ان کے معمولات، ان کے وظائف ہمارے پاس ہیں، ان کی برکتیں ہم کو حاصل ہیں۔ خانقاہ قادری جہانگیریہ پر خاص فیضان، خاص کرم جاری ہے۔
ان کی مزارت کہاں پہ ہے، ان کی تاریخ وفات، تاریخ پیدائش سب ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن یہ سب بیان کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اب آج صرف ان کے نام، اس میں مبارک جو بزرگوں کے واسطے ہیں وہ واسطے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے مرشد پیر طریقت حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف دامت برکاتہم العالیہ، ان کے مرشد حضرت سیدنا عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرشد حضرت سیدنا شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت سیدنا شاہ عنایت حسین، حضرت سیدنا شاہ محمد نبی رضا، حضرت سیدنا شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مخلص الرحمان جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہماری خانقاہ کا جو نام ہے خانقاہ قادریہ جہانگیریہ، وہ انہی بزرگوں کی نسبت سے ہے، حضرت مخلص الرحمان جہانگیری کی نسبت سے ہماری خانقاہ کا نام ہے۔ حضرت سیدنا شاہ امداد علی بھاگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شاہ محمد مہدی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شاہ محمد مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا محمد مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا حکیم فرت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مخدوم شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مخدوم شاہ معلم پاک باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر سید خلیل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر سید جعفر دیوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر اہل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا تقی الدین متقی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شاہ قطب الدین بنائے دل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شاہ ندب الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میر سید نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مبارک غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا میرا پیر حضرت شیخ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہماری خانقاہ قادریہ کی نسبت غوث اعظم کی نسبت سے ہے۔ خانقاہ قادریہ جہانگیریہ کا آپ کو بتا دیا۔ قادریہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے قادریہ سے ہے ہماری خانقاہ۔ آگے حضرت سیدنا ابو سید ابو بارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو الحسن حنقاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو یوسف ترسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عبد العزیز یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا رحیم الدین ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر سید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا شجرہ طریقت ہے۔ الحمدللہ ان سب کے وظائف فیض خانقاہ قادریہ جہانگیریہ میں جاری ہے۔ بہت سے ہمارے مریدین محبین
ہم سے تربیت لے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ان کے بہت سے مشاہدات بھی ہیں لیکن کبھی بیان نہیں کیے کیونکہ ضرورت نہیں بیان کرنے کی۔ بہت سی ہماری بیٹی، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، دو ریاضت میں، عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو مشاہدے بھی ہو رہے ہیں، خواب کے ذریعے بزرگوں کی زیارت بھی ہو رہی ہے، ایک خاص مقام بھی ملا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے مریدین، ہمارے بیٹے بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کچھ لوگ تو سب کے سامنے ہیں، کچھ لوگ پوشیدہ ہیں، کسی کو نہیں پتہ ان کے بارے میں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان کا ذکر جب بھی میرے مرشد سے ملاقات ہوتی ہے تب ان کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہوں، ان کی دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے جو خانقاہ قادر جہانگیریہ کے ساتھ شامل ہیں، جو کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا تعاون کرتے ہیں، بے شک وہ ویڈیو شیئر کر کے کرتے ہیں یا وظیفہ کر کے، ذکر کر کے، عبادت کر کے، یا مالی تعاون کرتے ہیں خانقاہ کی تعمیرات کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، لنگر کے لیے، لوگوں، سفید پوش لوگوں کی مدد کے لیے، سب کے لیے دعائیں شامل ہیں خانقاہ قادر جہانگیریہ کے لیے۔ ان سب پر بزرگوں کا خاص نظر ہے ان کے اوپر، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی، سب پر اللہ اپنا کرم فرما رہا ہے، اللہ اپنی رحمت جاری کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ سب کا پڑھنا، عمل کرنا، تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ مرنے کے بعد کسی کامیابی نصیب ہو، جنت فردوس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس مسجد کو جو ہم بنانے جا رہے ہیں، مسجد مدرسہ فاطمہ الزہرا، اس کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس میں جتنے نمازی ادائیں سب کی دعائیں قبول ہوں، اس کی تعمیرات میں حصہ ڈالیں، ان سب کی تعمیر، ان کی تعمیرات میں حصہ ڈالیں، ان کا حصہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیں آپ آج کے ذکر کی طرف چلتے ہیں کہ تیسرا، چوتھے روز کا رمضان روزے کا ذکر وظیفہ کیا ہے۔ اس آج کا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کا طریقہ ہوئی جائے نما بچھا کے، خوشبو لگا کے، اور 3 مرتبہ درود شریف، ایک تسبیح اس ذکر کی آپ نے کرنی ہے۔ ٹائم، وقت وہی سحری سے لے کے افطاری تک، اس کے بعد وہی اپنے لیے دعا کریں، اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج پروگرام کچھ لمبا ہو گیا، ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، کچھ اب آپ کے سوال بھی تھے، وہ سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ باہر نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ ان کے لیے ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54، یہ تیسرے سپارے میں آتی ہے سورت، اس کو 41 ٹائم پڑھ لیا کریں روز۔ آیت نمبر 54 سورۃ آل عمران 41 مرتبہ روز پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں اپنی جاب کے لیے کہ باہر ہماری جاب آسانی کے ساتھ ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ برکت دے گا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ جاب کرتے ہیں وہ، لیکن کچھ سیلری، تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی، تنخواہ وہ لیٹ کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے وظیفہ ہے
ہا میم عین سین قاف، حروف مقطعات، ہا میم عین سین قاف، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے کسی بھی ٹائم، انشاءاللہ تعالی سیلری میں برکت ہوگی، وہ ٹائم پہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ طبی طور پر ایک نسخہ کہ اکثر بچیوں کے سر میں یا بچوں کے جوان مرد لڑکیوں کے لڑکوں کے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال لمبے نہیں ہوتے، خشکی ختم ہو جائے، بال گرنا بند ہو جائے، اس کے لیے گھر سے آپ کے کچن سے ایک ٹوٹکا ہے، 2 چمچ پیاز کا رس، پیاز لے لینا، اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا، گرینڈ کرنے کے بعد ململ کے کپڑے میں ڈالنا ہے، اس کو دبانا نچوڑنا ہے، جب وہ نچوڑیں گے آپ تو رس نکلے گا اس کا۔ 2 چمچ آپ نے پیاز کے رس کے لینے ہیں اور 2 چمچ لہسن کے لینے ہیں، لہسن کا پانی لینا ہے، لہسن کا رس، جس طرح پیاز کا رس نکالا ہے نا، لہسن کو بھی کوٹ لیں، گرینڈ کر لیں ہلکا سا، اس کو پھر کپڑے میں بند کریں، اس کو نچوڑیں، قطرے اس کے نکل آئیں گے۔ 2 چمچ وہ لینے آپ نے، اس میں 1 سٹانگ روغن سرسوں کا تیل جو عام گھر میں ہوتا ہے یہ لے لینا آپ نے۔ ان تینوں چیزوں کو آگ چولہے میں جلانا ہے آپ نے، اتنا جلانا ہے کہ آپ باقی تیل رہ جائے، باقی 1 سٹانگ، 2 چمچ پیاز کے رس، 2 چمچ لہسن کا رس، ان کو مکس کر کے چولہے پہ پکانا، اتنا پکانا ہے کہ باقی تیل رہ جائے، پانی اس میں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ٹھنڈا کر لینا آپ نے۔ اس کے اوپر ایت الکرسی اور چالو کل 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنے ہیں آپ نے، ایت الکرسی چالو کل 7 مرتبہ پڑھ کے اس تیل پہ آپ نے دم کر لینا ہے، اور اس تیل کو اپنے سر پہ لگانا آپ نے۔ لگانے کے بعد 24 گھنٹے آپ نے سر دھونا نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے سر دھونا ہے۔ اس طرح آپ روزانہ لگائیں، انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے 10 دن کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ہم سے تیل منگوانا چاہتے ہیں تو ہم نے کچھ جڑی بوٹیوں کو ملا کے اس کا عرق نکال کے ہم نے تیل تیار کیا ہوا ہے، ہمارے دوا خانے نے اس تیل کو تیار کیا ہوا ہے، اور آرگینک آئل ہے اور آرگینک شیمپو بھی تیار کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، آرگینک شیمپو، آرگینک آئل، یہ 2 چیزیں آپ کے بالوں کے جملہ امراض کے لیے بہتر ہے۔ جس طرح کا بھی آپ کے سر میں مسئلہ ہے، بالوں میں مسئلہ، بال گرتے ہیں، خشکی ہے، ایون یہاں تک کہ جو بھی پڑی ہوئی ہیں آپ کے بالوں میں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں، بال لمبے نہیں ہو رہے، لمبے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نئے بال نہیں نکل رہے، یہاں تک ازمودہ تجربہ ہے کہ جس نے 3 سے 5 ماہ استعمال کیے اس کے بال بھی نہیں آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے مفید ہے۔ بال 2 مورے ہو جاتے ہیں، بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ آئل اور شیمپو بہترین ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، آپ دوا خانے کے آفیشیل نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بائی TCS کے ذریعے مناسب قیمت ہے اس کی، آپ کو آپ کی گھر پر پہنچا دیا جائے گا۔ خان کا ہے اور دوا خانے کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 0312671407 روحانی جسمانی علاج کے لیے، مسجد کی مدرسے کی تعمیر کے لیے آپ اپنا فنڈ لازمی جمع کروائیں، آپ کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، خانقاہ بنے گی، لوگ اس میں علم حاصل کریں گے، نماز ادا کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، روحانی تربیت حاصل کریں گے، تا قیامت یہ بات رہے گی، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب
جمع ہوتا رہے گا۔ جتنی آپ کی توفیق ہے اس میں تعاون لازمی فرمائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اپنا تعاون لازمی کریں۔ تعاون کے لیے ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین سلسلے کی، خانقاہ کی خدمت کرنے کی، تجوید و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔